اس کے بعد واو ہے، تو یہاں تک ہم اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فا ہے، فا حرف ہوتا ہے. سوفا یہ بھی حرف ہے. سوفا کب آتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. مضارع سے پہلے آتا ہے اور مستقبل کے ساتھ فعل مضارع کو خاص کرتا ہے، یعنی اس کے بعد لازم مضارع ہی ہوگا. صاف سی بات ہے، تو اس لیے آپ کو مضارع ہی نظر آ رہا ہے. مضارع میں 2 میں سے یا 3 میں سے یا 9 میں سے؟ 9 میں سے. 9 میں سے جب ہوتا ہے تو فاعل ہمیشہ ساتھ. تو فاعل کون ہے؟ واو. علامت مضارع تا ہے، عین لام میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں. واو اس کا فاعل ہے اور باب سین سے استعمال ہوتا ہے. علم یعلم، علمن جاننا، جاننا کے معنی میں. تو تعلمون تم جان جاؤ گے، ان قریب تم جان جاؤ گے. آگے آ رہا ہے من. اور من جو ہے یہ کس کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ذرا پہلے دیکھ لیں. من استفہام کے لیے بھی آتا ہے. استفہام کے لیے آئے گا تو جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی آئے گا اور جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آئے گا. پارٹ بنے گا جملے کا. اسمیہ میں پارٹ بنا رہا ہوں میں کہتا ہوں جی من ربو کا. سمپل سی ایگزامپل جو آپ کو یاد ہے، تیرا رب کون ہے. تو مبتدا تیرا رب بن رہا ہے اور خبر من، یعنی کویسچن ورڈ شروع میں آتا ہے، وہی ماں والی بات بحث ہوگی. جملہ فعلیہ میں بھی پارٹ بنے گا من خلقتا. خلقتا ماضی کے 2 میں سے 12 میں سے؟ 12 میں سے ہے نا، تو فاعل ساتھ ہے. فاعل ساتھ ہے تو. خلقتا تو نے پیدا کیا. من کس کو؟ تو نے کس کو پیدا کیا؟ کہنا تھا نا خلقتا من، تو نے پیدا کیا کس کو. تو کویسچن ورڈ شروع میں آتا ہے لہٰذا ہم نے کہہ دیا من خلقتا، تو نے کس کو پیدا کیا. تو یہ کویسچن کے لیے آتا ہے، پارٹ بن رہا ہوتا ہے. ایک من جو ہے وہ الذی کے معنی میں آتا ہے، اس میں مفعول بن رہا ہے، فعل فاعل اور مفعول. تو نے پیدا کیا کس کو. ایک من الذی کے معنی میں ہوتا ہے بس. اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہ من کون سا ہے. یاتی ہی، اس کے 2 پارٹس کریں. ایک ہے یاتی اور ایک ہے ہی. ضمیر لگی ہے ساتھ. یہ ضمیر جو ہے یہ وہی ضمیر ہے جو ہو ہوتی ہے. یہ ہوئی ہے نا، جو اس طرح بھی لکھی ہوتی ہے، اس طرح بھی لکھی ہوتی ہے، اس طرح بھی لکھی ہوتی ہے. اس طرح زیر کے ساتھ کب آتی ہے؟ جب اس سے پہلے ساکن یا ہو. تو ساکن یا آ رہی ہے. یاتی جو ہے یہ فعل ہے، فعل مضارع. اس کے روٹ لیٹرز نکالے، علامت مضارع یہ ہوگی تو حمزہ، تا اور یا. غیر صحیح، محموز، ناقص. باب ہمیں ڈکشنری بتا دے گی، باب دعا سے آتا ہے. تو یہ بن گیا جی اتا یا یاتیو. نارمل تبدیلی کے بعد بنائیے اتا یاتی. اتا یاتی کے معنی ہوتے ہیں آنا. یاتی صیغہ نمبر 1 فعل مضارع کے صیغہ نمبر 1 اور 4 میں سے ہو تو فاعل کبھی اندر کبھی باہر. آگے دیکھیں کوئی مرفوع اسم نظر آ رہا ہے، فاعل اس کا باہر آ گیا، یعنی عذاب اس کا فاعل ہو گیا. اور یہ جو ہا کی ضمیر ہے، فعل کے بعد جو ضمیر ہوتی ہے، چارٹ نمبر 2 کی ضمیر، چارٹ نمبر 3 یہ ضمیر ہے نا. چارٹ نمبر 2 انا اور اس کی فیملی کے بعد آتی ہے اور فعل کے بعد مفعول کے طور پہ. چارٹ نمبر 2 منصوب یعنی. اور مجرور اسم کے بعد مضاف الیہ بنتی ہے اور حرف جر کے بعد. اب یہ چیزیں تو پرانی ہے نا، تو ضمیر چارٹ نمبر 2 یا 3 کی ہے، فعل کے بعد آئی ہے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا جی فعل کے بعد آئی ہے تو مفعول بھی بن رہی ہے. اب یہ من کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابھی ہم آگے چل پڑے. ہمارے پاس ایک جملہ فعلیہ اتنا حل ہو گیا. یاتی ہی عذابن، یاتی ہی زیدن، زید اس کے پاس آتا ہے. یاتی ہی عذابن، عذاب اس کے پاس آتا ہے. یہاں پر 2 سوال ہوں گے کہ یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. جب یہ حل ہو جائے گا نا تو یہ بھی حل ہو جائے گا. یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے من کی طرف، اور من جو ہے یہ من موصولہ ہے. جس کے پاس عذاب آئے گا، جس کے پاس عذاب آئے گا. فسوف تعلمون کو چھوڑ دے، صرف اتنے حصے کو کرے. من یاتی ہی عذابن، جس کے پاس عذاب آئے گا. اب یہ موصولہ اور جملہ فعلیہ پیکٹ بن گیا. اب یہ پیکٹ ہم تعلمون کے لیے مفعول نہیں بنا سکتے. پیکٹ کو تو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. بس ان قریب تم جان لو گے جس کے پاس عذاب آئے گا. میں کہتا ہوں زید حامد کے پاس آئے گا. اس کو ٹرانسلیٹ کریں. زید حامد کے پاس آئے گا. ہاں جی آئے گا. یاتی کون آئے گا؟ زیدن. کہاں آئے گا؟ حامدن. یہی بنا نا. اچھا اب میں حامد کی جگہ ضمیر استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس کی جگہ ضمیر کروں. اب یہ اس کے ساتھ ضمیر نہیں آ جائے گی. یاتی ہی زیدن، زید اس کے پاس آئے گا. تو یاتی ہی عذابن، عذاب اس کے پاس آئے گا. من یاتی ہی عذابن،
جس کے پاس عذاب آئے گا. اہم پوائنٹ نوٹ کر لیں, جب بھی ما اور من موصولہ الذی کے معنی میں استعمال ہوں گے تو آگے آنے والے جملے میں ایک ضمیر لازماً ہوگی جو اس ما یا من کی طرف لوٹے گی. اچھا, اب ہم نے اس لیے اس کو من موصولہ بنا لیا. اب یہاں پر آپ ایک اور آپ کی ایک سینس میں وہ کلیئر کروں, اگر یہاں پر یہ ہا کی ضمیر نہ ہوتی نا, سمپل جملہ ہوتا من یاتی عذابن, من یاتی عذابن, تو پھر یہ من کو ہم استفہامیہ بنا سکتے تھے. عذاب آئے گا کس کے پاس؟ اب یہ چونکہ ہا بھی آ گئی ہے, وہ تو مفعول اس کے لیے پہلے بن رہا ہے یاتی کے لیے, تو یعنی یہاں بھی مفعول اور یہاں بھی مفعول, دو مفعول تو نہیں آئیں گے نا, تو اس لیے موصولہ ہی بن رہا ہے. یعنی یہ میں اس کو پروو کر رہا ہوں, موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر تعلمون کے لیے ہمیں چاہیے تھا مفعول, کیونکہ ہم اس کو مفعول ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا. کیا پتہ لگ جائے گا بھی؟ تم عنقریب جان جاؤ گے. کیا جان جاؤ گے؟ میں یاتی ہی عذاب, اس کو جان جاؤ گے جس کے پاس عذاب آئے گا. عنقریب تمہیں پتہ لگ جائے گا جس کے پاس عذاب آئے گا.